برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی یہ محفل بڑی بابرکت محفل ہے۔ بزرگان دین کے قول کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا پڑھنا یہ جسم اور روح کے لیے ایسے ہی شفا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے شہد کو مٹھاس کے ساتھ شفا کے لیے بنایا ہے، کہ اس کو کھانے میں لذت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے عام شفا بھی اس میں رکھ دی گئی ہے۔ تو یہ شہد بھی سیرت نبی کا ہمارے ساتھ ہے، اور پھر حضرت سید عبد الوسیع صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، ان کا نعتیہ کلام کا جو ترنم ہے وہ صاف اور شفاف، وہ ان کے منہ سے جو ترنم کے ساتھ آواز نکلتی ہے یہ ہمارے لیے نعت نبی میں آب زمزم کی طرح ہے۔ جس طرح زمزم کسی جگہ پر نقصان نہیں پہنچا تھا، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ سارے پانی بیٹھ کر کے پیے جائیں، اسے کھڑا ہو کر کے پیا جائے، تاکہ کسی رگ میں وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی دیر سے نہ پہنچے، پورے جسم میں جلدی جلدی سرایت کر جائے۔ تو یہ ان کے ترنم کا زمزم اور علامہ قاضی ایاز کی شفا کا شہد، یہ دونوں اگر مل جائیں تو پھر یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، پھر ہمیں کسی شکر کی پرواہ نہیں رہتی۔ کوئی اگر ہماری کوہنی پر اگر گڑ لگانا چاہے کہ آ جاؤ ادھر تو ہم تمہیں کامیاب بنائیں گے، پھر سنی کبھی کسی کے فریب میں نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علامہ قاضی ایاز کی لکھی ہوئی شفا کا شہد بھی ہے اور سید صاحب قبلہ کے ترنم کا زمزم بھی ہے۔ دونوں کو ملا کر کے اتنا اچھا شربت تیار ہوگا کہ پھر کسی بھی شراب کی طرف منہ نہیں لگاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ایسی لذت والی محفلیں تا قیامت عطا فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں فیضان شاہ عالم ٹرسٹ کو کہ ان کے زیر اہتمام اتنی بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں جو پچھلے زمانوں میں بڑی بڑی خانقاہوں میں اولیاء کرام کیا کرتے تھے۔ یہ درس شفا، یہ درس بخاری، درس قرآن، یہ محفلوں کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ یہ بڑی آسانی سے ہمیں ملا ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، ورنہ یہ محفلیں وہ ہیں کہ بڑی بڑی خانقاہوں کے بڑے بڑے اپنے وقت کے پیر اور مرشدان اعظام اولیاء کاملین اپنے زیر اہتمام ان کتابوں کے درس کا اہتمام کیا کرتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سے مستفید ہوا کرتے تھے۔ آج جہاں پر چاروں طرف کہیں پر رافضیت، کہیں پر قادیانیت، کہیں پر اہل حدیث، دیوبندیت، وہابیت، اس طریقے کی، اور اکثر دیکھا جائے تو صلح کلیت، یعنی سب پیشاب بھی اچھا اور دودھ بھی اچھا، ایسے ایسے لوگوں کی جہاں پر کثرت ہے، وہاں پر اس فیضان شاہ عالم کے ماتحت احمد آباد والوں کو واقعی حضرت شاہ عالم کا فیضان نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فیضان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور جو بھی اس میں تعاون کا دام درہم قدم سخنے کسی طرح سے بھی کوئی حصہ لے رہے ہیں، اللہ ان کو مزید اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ کتاب جو شروع ہونے جا رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ سیرت نبی کے تعلق سے قرآن کریم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ کی مبارک زندگی اور آپ کا ہر نقش قدم نمونۂ عمل ہے. کچھ بھی اگر کرنا چاہتے ہو اور اگر پہچان کرنی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی سنی عالم کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ یہ بات ہے. اگر وہ بتائے کہ ہاں حضور کی سیرت میں ایسا آیا ہے یا حضور کی سیرت کے یہ موافق ہے، تو اس کو دل و جان سے قبول کرو، اور اگر سیرت کے یہ مخالف ہے تو اس کو ٹھکرا کر کے پھینک دیا کرو. حضرت سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں. ایسے محدث تھے کہ جن کو تقریباً 5.5 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی، اور ساتھ ہی ساتھ حدیث کا فقہ بھی حاصل تھا کہ آپ کو مسائل سے حدیثوں سے مسائل نکال کر کے بیان کرنے میں بھی آپ کا ایک ملکہ تھا. وہ حضرت سفیان ابن عیینہ جو غالباً جس کی حدیثیں امام بخاری نے بھی لی ہیں، وہ سفیان ابن عیینہ اپنے وقت کے محدث اور فقیہ امام یوں ارشاد فرماتے ہیں: النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هو المیزان الاکبر. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ایک سب سے بڑا ترازو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ایک سب سے بڑا دنیا میں ترازو ہے. فَتُعْرَضُ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى خُلُقِهِ. جو بھی چیزیں قیامت تک پیدا ہوں، ساری چیزوں کو اگر پرکھنا ہے کہ اچھا ہے یا غلط ہے، تو سب کو پیش کیا جائے اسی ترازو کے اوپر. اس ترازو کے اوپر اس کو رکھا جائے، آپ کے اخلاق کریمہ اور آپ کی سیرت طیبہ کے ترازو کے اوپر اس کو رکھ دیا جائے. پھر فرماتے ہیں فما وافقها فهو المعمول به. جو چیز نئی چیزوں میں سے جو بھی چیز ایسی ہو کہ جو حضور کے اخلاق کریمہ، سیرت طیبہ اور آپ کے ہدی مبارک اور آپ کی گائیڈ لائن کے برابر اگر ہو، اس کے موافق ہو، تو اس کے اوپر بے چوں چرا برکت سمجھ کر کے عمل کر دیا جائے، اس کو اپنے عمل میں اپنایا جائے. وما خالفها. اور جو چیزیں اس کے مخالف نظر آئیں، ترازو پر رکھنے کے بعد اس چیز کے ساتھ وہ کمپیئر نہ ہو سکے، وہ میچ نہ ہو سکے، تو ایسی صورت میں فہو من قبیل الباطل والضلال. وہ چیز بالکل جڑ سے باطل اور گمراہی والی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے. اب اس میں بات یہ ہے کہ حضرت سفیان ابن عیینہ نے یہ ترازو کی بات کیوں کی؟ ترازو کی بات اس لیے کی کہ اگر ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بظاہر ثابت ہوں اور ساری چیزیں اسی زمانے کے اندر سنتوں سے ثابت ہو، کوئی نئی چیز قیامت تک پیدا ہی نہ ہو، تو پھر یہ ترازو کی ضرورت نہیں پڑے گی. حضرت سفیان ابن عیینہ نے ترازو کے بارے میں اس لیے حکم دیا کہ جب جب زمانہ آگے بڑھے گا نئی نئی چیزیں آتی جائیں گی. اب ان نئی چیزوں میں سے ہر ایک چیز کو بدعت، گمراہی اور ضلال سمجھ کر کے ٹھوکر مت ماننا. اگر عید میلاد میں قمقمے لگائے جائیں، گھروں کو سجایا جائے، تو اس کو نیا سمجھ کر کے پھینک مت دینا. اگر نیاز حسین کھلائی جائے تو بدعت سمجھ کر کے چھوڑ مت دینا. یہ ساری چیزوں کے بارے میں امام سفیان ابن عیینہ ترازو کی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی نئی چیزیں پیدا ہو اس کو نیا سمجھ کر کے چھوڑ نہ دینا، بلکہ حضور کی سیرت کے ترازو پر رکھنا. جو صحابہ کے زمانے میں جو چیزیں تھیں، اگر اس سے یہ چیز میل کھاتی ہے، وہی تو نہیں ہو سکتی، لیکن اگر میل کھاتی ہے، میچ ہوتی ہے، اس کے پیچھے چلنے والی چیز یہ سپورٹ والی معلوم ہوتی ہے، تو سمجھ لینا یہ وہی ہے جو صحابہ نے کیا تھا. تو آج عید میلاد کے مسئلے، جلوس کے مسئلے، نیازوں کے مسئلے، مزارات اولیاء کے مسئلے، یہ سارے حضرت سفیان ابن عیینہ کے بقول میزان سیرت نبی کے اوپر سنت سے ثابت ہوئے مسئلے ہیں. اب
یہ سیرت پاک کی جو کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں علماء کرام نے جو بات کی ہے وہ میں آپ کے سامنے بالکل مختصر انداز میں پیش کرتا ہوں۔ تقریباً حضرت علامہ قاضی ایاز آپ کا جو زمانہ تھا وہ 5ویں صدی تھی۔ 5ویں صدی کے بعد 544 میں 554 میں تو آپ کی وفات ہے۔ یہ علامہ قاضی ایاز کہ جن کی ولادت 476 میں ہوئی، 476 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، اور آپ کا وصال، آپ کی شہادت 544 میں ہے۔ اتنی زندگی آپ نے گزاری۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی تو ایاز ابن موسیٰ ہے۔ آپ کا خاص نام جو والدین نے رکھا تھا وہ ایاز ابن موسیٰ، آپ کے والد صاحب کا نام، ایاز اپنے خود آپ کا نام ہے۔ آپ کے القابات میں الامام الاوحد، العلامہ، الحافظ، شیخ الاسلام، القاضی، الصوفی، المحدث، یہ آپ کے لقب اس زمانے میں دیے گئے تھے جس زمانے میں لقب دینے والے بڑے ہوا کرتے تھے۔ لقب بڑے لوگ پرکھ کر کے دیا کرتے تھے، تو ایسے زمانے میں آپ کو کہا گیا الامام الاوحد، ایسا امام جو یکتائے زمانہ ہو، العلامہ جو سب سے زیادہ جاننے والے، الحافظ جو لاکھوں حدیثوں کے بھی حافظ اور قرآن کے بھی حافظ، شیخ الاسلام، اس وقت کے شیخ الاسلام وہ ہوتے تھے کہ جن کے فیض سے پوری دنیا سنتوں کی پابند ہو جایا کرتی تھی، وہ شیخ الاسلام۔ القاضی جو قضاء کے عہدے پر، چیف جسٹس کے عہدے کے اوپر جو فائز ہوتے تھے، اور جائز و ناجائز، حلال و حرام کے فیصلے ان کے قلم سے ہوا کرتے تھے، وہ علامہ قاضی ایاز ابن موسیٰ ابن ایاز ابن عمرون الیحسبی الاندلسی المالکی۔ اندلس اسپین کے اندر آپ کی پیدائش ہے، جس کا جو گاؤں ہے پیدائش کا آپ کی وہ سبتا اور سبتا کہا جاتا ہے، اور آپ کی ولادت 15 شعبان کو ہوئی۔ 476 ہجری میں 15 شعبان کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کا انتقال مراکش، جو آج مغرب جس کو کہا جاتا تھا، اور آج بھی مغرب ہی عربی میں تو کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو موروکو کہا جاتا ہے۔ موروکو میں مراکش شہر میں 544 ہجری میں آپ کی شہادت اور آپ کا وصال ہوا۔ یہ علامہ قاضی ایاز، آپ کی مختصر سیرت کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کان تارکا للعب معرضا عن اللہو مقبلا علی العبادہ۔ آپ کی خصوصیات یہ ہیں کہ بچپن ہی سے کبھی آپ بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر نہیں گئے، فضول باتوں سے ہمیشہ آپ دور رہے، ہمیشہ عبادتوں کے اوپر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے، جب وقت ملتا عبادتوں ہی میں آپ کا وقت گزرتا۔ مجتہد تھے، یعنی قرآن اور حدیث سے مسئلے نکالنے کا علم آپ کو تھا۔ مجاہدن، جب بھی اللہ کی راہ میں کافروں سے جہاد کی بات آتی تو تلوار اٹھانے میں بھی آپ ماہر تھے۔ قلم کے بھی بادشاہ تھے، تلوار کے بھی بادشاہ تھے۔ ایسا پرتو ہمارے زمانے میں امام احمد رضا کو ہم نے دیکھا، جو ہر وقت، ہر مجال میں، ہر میدان میں تیار نظر آتا ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ پھر آپ کی صفت بیان کی گئی ہے حینن من غیر ضعف، آپ بڑے نرم مزاج، معاف کرنے والے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ مجبوری میں معاف کرتے تھے، آپ تھے بڑے طاقتور۔ ظاہر بات ہے جہاد میں حصہ لیتے تھے تو کتنے طاقتور ہوں گے، بہادر مجاہد تھے، اور اس کے باوجود مسلمانوں کو درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے تھے، لیکن صلیباً فی الحق، جب حق کی بات آ جاتی
تو چٹان کی طرح سخت ہو جایا کرتے تھے. لا یخاف لومۃ لائم، اس میں پھر دنیا بھر میں کوئی بھی برا کہہ دے ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. ورعن متواضعا صواما قواما، بہت ہی زیادہ تقوی والے، بہت ہی زیادہ تواضع انکساری والے، ڈاؤن ٹو ارتھ تھے. صوامن، بہت ہی زیادہ روزے رکھنے والے، بہت سی زیادہ نوافل نمازیں پڑھنے والے، قرآن کریم کے حافظ بھی تھے اور خوب تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. اور پوری مکمل آپ کی زندگی اس عادت کریمہ کو آپ نے ایک دن بھی نہ چھوڑا کہ رات کے 3 حصے کرتے اور آخری حصے میں ہمیشہ جاگ کر کے عبادت میں گزارا کرتے تھے. وقت پڑتا تو بدعتیوں سے مناظرے کے لیے بھی چلے جاتے اور قضا کے منصب کے اوپر بھی فائز ہوئے. اس زمانے میں بھی رافضیوں کا فتنہ اٹھا. ہر امام اوحد ہوتا ہے، اس کے زمانے میں رافضیوں کے فتنے تو بہت پہلے سے اٹھ رہے ہیں. آج کے زمانے میں رافضی شیعہ بہت سر اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھو، کوئی اگر کہے کہ یہ تو امام احمد رضا کے ماننے والوں نے یہ رافضیوں کا پیچھا پکڑا ہے، ان کے رد میں لگے رہتے ہیں، ان کے اوپر سختیاں کرتے ہیں، لیکن یہ تو 14ویں صدی کے مجدد ہیں ہمارے امام احمد رضا. یہ جو ہیں علامہ اوحد، یہ 5ویں صدی کے ہیں. اب 5ویں صدی کے اندر آپ نے کتاب لکھی السیف المسلول علی من سب اصحاب الرسول، ننگی تلوار اس کے اوپر کہ جس نے نبی کے کسی صحابی کو بھی برا کہا. ایسی کتاب کس نے لکھی؟ علامہ قاضی ایاز نے. آپ کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، بڑے بڑے مصنفین مؤلفین نے آپ کی کتاب کے بارے میں یوں بیان کیا کہ خود قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفا کے بارے میں کہا کہ یہ ہماری کتاب ایسی ہے. اب عربی عبارت مکمل پڑھوں گا تو وقت بھی اتنا نہیں ہے، میں آپ کو صرف اس کا ترجمہ سناتا ہوں کہ یہ کتاب الشفا جو میں نے لکھی، اب دیکھو اپنوں سے بات کہہ رہے ہیں. کتابیں 2 طرح سے لکھی جاتی ہیں. ایک وہ کتاب کہ جو ڈیفنس کے لیے ہوتی ہے، غیروں کے اوپر حملے کے لیے ہوتی ہے، جیسے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھی اور انہوں نے بھی السیف المسلول لکھی. تو وہ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو غیروں کے اوپر حملے کے لیے، ان کو چپ کرنے کے لیے، ان کو دلیلیں دینے کے لیے ہوتی ہے. اور کچھ کتابیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے والوں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، ان کے عشق کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو علامہ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ جو میں نے کتاب الشفا لکھی ہے، یہ شفا دی کس کو جاتی ہے؟ جو اپنا انسان ہو. شفا دی کس کو جاتی ہے؟ جو اپنے والا ہو. غیروں کے اوپر تو ہمارے تلوار کے حملے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے جو جمع کیا ہے کسی منکر نبی کے لیے نہیں کیا، منکر کے لیے نہیں کیا، ماننے والے کے لیے کیا ہے. ولا لطاعن فی معجزتہ، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے کے اندر جو شک کرنے والا ہو اس کے لیے بھی میں نے یہ کتاب نہیں لکھی. اگر اس کے لیے لکھتے تو ہمیں پکی دلیلوں کی ضرورت پڑتی. اگر غیروں کے لیے لکھتے تو دلیلوں کے انبال لگا دیتے، جیسا کہ دوسری کتابوں میں خود قاضی ایاز نے دلیلوں کے انبال لگائے ہیں. اور اس کتاب کو بالکل سختی کے ساتھ اس کے اندر ہم الفاظ کا استعمال کرتے، یہاں تک کہ جو تان کی زبان کھولنے والا، جو نبی کے شان میں ایک حرف بھی بکنے والا ہو، اس کی زبان کو جرأت بولنے کی نہ ہوتی، ہم ایسا کر دیتے اور ہم اس کے عاجز کرنے والی کتاب لکھ دیتے. لیکن علامہ قاضی ایاز فرماتے ہیں بل الفناہ لأہل ملتی ہی، ہم نے تو اس کو لکھا ہے یہ اپنے اہل ملت کے لیے لکھا ہے. الملبین لدعوتہ، جو نبی کی دعوت کو قبول کر چکے ہیں، ان کے عشق کو جو دل میں بسا چکے ہیں، ہم نے ان کے لیے یہ کتاب لکھی ہے. المصدقین لنبوتہ، جو نبی کی نبوت کو مان چکے ہیں، تصدیق کر چکے ہیں، ان کے لیے لکھا ہے. کیوں لکھا ہے ان کے لیے؟ تاکہ ان کی محبت کے اندر اور بھی وزن پیدا ہو جائے
اور ان کے اعمال کے اندر اور آگے بڑھنے میں اس سے مدد مل جائے، تاکہ ان کا ایمان اور بھی زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو جائے۔ تو یہ ایمان کو بڑھانے کے لیے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان اور بھی بڑھ جائے اور یقین کامل ہو جائے۔ اسی لیے مصنف علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب کا مقصد دیکھا اور مقصد بیان کیا کہ یہ جو کتاب ہے وہ غیروں کے لیے نہیں ہے، اپنوں کے لیے ہے۔ اچھا، علامہ قاضی ایاز نے یہ بات اتنی صاف ستھرے انداز میں کیوں کہی؟ ہمارے جو امام بڑے بڑے ائمہ جو گزرے ہیں، الحمدللہ سب کے سب ولایت کے منصب پر فائز ہیں، اور سب کی نظر قیامت تک آنے والے تمام بدعتی اور گمراہی کے عقیدوں کے اوپر ان کی نظر بھی رہا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں، علامہ قاضی ایاز نے کتاب لکھ کر کے کہا کہ یہ کتاب دوسروں کو جواب دینے کے لیے نہیں ہے، اپنوں کے ایمان کو بڑھانے کے لیے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا۔ عشق مصطفیٰ تو ہماری جان ہے، خدا کرے کہ روز بروز یہ بڑھتا رہے۔ بڑھے گا کیسے؟ ایسی ہی کتابوں کے پڑھنے سے۔ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، وہ نازے دوا اٹھائے کیوں؟ جس کو ہو درد کا مزہ وہ دوا لیتا ہی کیوں ہے؟ دوا تو وہ لے گا جس کو درد سے نفرت ہو۔ عشق مصطفیٰ کے اندر جو درد ملتا ہے، امام حسین نے کربلا میں بتایا اور سارے سادات نے کربلا میں بتایا کہ یزیدیت کی تلوار جب عشق مصطفیٰ میں اگر ہمارے جسموں کو چیرتی بھی ہے تو وہ جسم کے چیر جانے میں وہ درد کے اندر ایسا مزہ ملتا ہے کہ فرماتے ہیں کاش کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ درد ایسا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیونکہ درد کا مزہ ہی اتنا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ فی سبیل اللہ شہادت کا مزہ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ کاش میری تو تمنا ہے کہ اپنے رب کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، اسی طرح سے ہزاروں بار میری جان نکالی جائے راہ خدا میں۔ جنت کے جو مزے ہیں، جنتیوں کے جو مزے ہیں، جہاں پر اس لذت کی روایتیں آتی ہیں، اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ شہید جو فی سبیل اللہ جس کی گردن کٹ گئی راہ خدا میں، یا جس کو گولی مار دی گئی راہ خدا میں، حق کے اوپر رہنے کی وجہ سے جس کی جان لے لی گئی، اب ایسا شخص قیامت میں جب اٹھے گا تو وہ کہے گا کہ مرنے کے بعد قبر میں آرام اور عیش و عشرت ہر طرح کا ملا، لیکن قسم خدا کی وہ لذت ہی اور تھی جب میرے گردن پر تلوار چلی تھی۔ میں تو وہ لذت آج بھی محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ تو جس کو قیامت میں بھی شہید یاد کرے وہ ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ تو اپنے والوں کے درد کو بڑھانے کے لیے، عشق مصطفیٰ کو روز فزوں کرنے کے لیے علامہ قاضی ایاز فرماتے کہ یہ کتاب میں نے ماننے والوں کے لیے لکھی ہے، غیروں کے لیے تو پھر السیف المسلول ہے۔ اچھا، جب ماننے والوں کے لیے لکھی، اتنی وضاحت انہوں نے کیوں؟ آپ کی نظر میں جو بصیرت تھی وہ بعد میں کھلی۔ ابھی سعودیہ کے اندر اس کتاب کے بارے میں المہذب لکھی گئی، المہذب من الشفا، یعنی شفا کے اندر سے جو ستھرا مال نکال کر کے الگ نکالا گیا، نعوذ باللہ۔ علامہ قاضی ایاز نے 1000 سال پہلے جو کتاب لکھی اس میں سے اب یہ آج کل کا گندا وہ اٹھ کر کے کیا کہتا ہے کہ اس میں سے جو لائق باتیں نہیں تھی اس کو نکال دی، اور اس میں سے جو خراس ہونا تھا وہ ہم نے الگ کر کے جمع کر لیا، اور اس کا نام کیا رکھا؟ المہذب من الشفا، شفا میں سے جو چنندہ ستھرا اچھا ہے وہ حصہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کے اندر کچھ غلط بھی ہے، یہی ہوا نا۔
تو علامہ قاضی ایاز تو 1000 سال پہلے، اس کی پیدائش کے بھی 900 سال پہلے کہہ چکے کہ ہم نے تیرے لیے لکھی ہی نہیں ہے. جو گندا نکما کمینہ ہے اس کے لیے میں نے لکھی ہی نہیں ہے. جو اپنے والے ہیں وہ تو اس کے ایک حرف کو صحیح مانتے ہیں، اور جو غلط اور گندا ہے وہ اپنا لے لیتا ہے، اور جو اس کے لائق نہیں ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. اور یہ علامہ قاضی ایاز کی کرامت دیکھو کہ کتاب شروع کرنے سے پہلے آپ نے مقدمے میں لکھ دیا کہ میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، خبردار سعودی والوں کے لیے نہیں ہے، یہ بریلویوں کے لیے. علامہ قاضی ایاز خود مصنف خود کہتے ہیں، ان کے بارے میں روایت آئی ہے کہ آپ نے جب شفا لکھی، جیسے امام بخاری نے جب بخاری لکھی، آپ کو خود بخاری اتنی پسند تھی کہ ایک بار بار آپ اس کو تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح علامہ قاضی ایاز نے جب یہ شفا شریف لکھی تو آپ کو خود شفا شریف سے اتنی محبت تھی کہ ہر جگہ بس اپنی اسی کتاب کو لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، اسی کا درس دیا کرتے تھے. ورنہ آپ نے کتابیں تو 40 سے زیادہ فن کے اندر آپ نے کتابیں لکھی ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک کتابیں ہیں، لیکن ساری کتابوں میں سب سے زیادہ پسند جو آپ کو تھی وہ یہ شفا شریف تھی. تو شفا شریف کا ذکر جب آپ ہی کی زبان سے لوگوں نے زیادہ سنا تو کسی کہنے والے نے ان سے اس زمانے میں بھی کہا کہ کیا بات ہے، آپ ہمیشہ شفا 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 کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ بیمار ہی ہو. سنیوں کو تو لوگ ایسے ہی تانے دیتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ آپ بیمار ہو تو آپ ہمیشہ شفا شفا کی باتیں کرتے ہو، کیا ہمیشہ ایک شفا والی کتاب کی بات کرتے ہو. تو آپ نے جب آپ کے اوپر کسی نے یہ تانا مارا تو آپ نے عربی کے 2 شعر میں جواب دیا. یہ بھی اعلیٰ حضرت اسی طریقے پر ہے. امام احمد رضا بھی علامہ قاضی ایاز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیروں کو شعر میں ہی جواب دیا کرتے تھے. کل کے رضا ہے خنجرے خونخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. تو شعر میں جواب دینا بھی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. یعنی ہماری جو طریقے ہیں وہ الحمدللہ سب پہلے سے چلے آ رہے ہیں. بدعت جو ہے وہ سب بدعت کا خزانہ ان کے پاس ہے. بہرحال تو علامہ قاضی ایاز نے اس کا جواب شعر میں دیا. 2 شعر فرماتے ہیں، فقالوا اراک تحب الشفا وتخبر فیہ عن المصطفى. کہتے ہیں مجھے لوگوں نے کہا، جو دل کے اندر جلن والے تھے، سنیت سے چڑ رکھنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے ہم تمہیں ہمیشہ شفا شفا شفا، جیسے ہوتا ہے نا آج، کیا بات ہے ہمیشہ فتاوی رضویہ فتاوی رضویہ فتاوی رضویہ، کیا بات ہے ہدایت کے بخشش ہدایت کے بخشش ہدایت کے بخشش، یہی سب ہوتا ہے نا کہ ہمیشہ بس ایک ہی کتاب. تو کہتے ہیں اس زمانے میں بھی اعتراض ہوا، فقالوا اراک تحب الشفا، کہ ہم تو دیکھتے ہیں تم ہمیشہ شفا شفا کا ہی نام لیتے ہو، وتخبر فیہ عن المصطفى، اور اللہ کا ذکر کرتے نہیں، بس ہمیشہ اس کے اندر مصطفیٰ کے ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہو. معاذ اللہ. علامہ قاضی ایاز نے یہ شعر میں کہا. اب پہلے شعر میں اس کا اعتراض تھا، اب دوسرے شعر میں جواب دیتے ہیں، فقلت لأنی علیل الفؤاد وکل علیل یحب الشفا. فرماتے ہیں تو میں نے اس سے صاف کہہ دیا کہ میں تو مدینے کا بیمار ہوں، میں تو مدینے کا بیمار ہوں، اور جو بیمار ہوتا ہے وہ شفا ہی تو نام لیتا ہے، وہ ہمیشہ شفا ہی کا نام لیتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ میں تو مدینے کا بیمار ہوں، میری دوا اگر ملے گی تو وہ شفا اگر ملے گی تو وہ مدینے سے ملے گی. اسی لیے تو علامہ قاضی ایاز کی شفا کو وہ رتبہ حاصل ہوا کہ جس کے بارے میں علامہ مؤرخ کہتے ہیں ہسٹری لکھنے والے احمد ابن محمد المقری، جس کی وفات ہجری سن 1041 میں ہے، یعنی ابھی 400 سال پہلے جس کا وصال ہے. علامہ قاضی ایاز نے شفا لکھے ہوئے 500 سال ہو گئے، اس کے بعد یہ آئے.
500 سال تک کتنی کتابیں سیرت میں لکھی گئی ہوگی، ہزاروں کتابیں لکھی گئی، لیکن شفا کے بارے میں یہ مؤرخ، ہسٹری، اتہاس لکھنے والے کہتے ہیں فمنہا کتاب الشفا الذی بلغ فیہ الغایۃ القصوی، شفا شریف ایسی کتاب لکھی گئی ہے کہ جس میں قاضی ایاز نے سارے زمانوں کے اندر سب سے اونچا مرتبہ حاصل کر لیا۔ کلہم حاولوا الدواء ولکن ما اتی بالشفاء الا ایاز، یہ تاریخ نگار نے ایک تاریخی شعر کہا، کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے سیرت کی کتابیں لکھی، آج تک سیرت کی کتابیں ہزاروں سے زیادہ ہیں، ہزاروں سے زیادہ سیرت کے اوپر کتابیں لکھی گئی۔ اس ہزاروں کی تعداد میں شفا شریف جو سیرت پر لکھی گئی ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کلہم حاولوا الدواء ولکن ما اتی بالشفاء الا ایاز، فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لکھنے والے آئے سب نے لکھا، لیکن سب نے مسلمانوں کو دوا دی ہے۔ مسلمانوں کو کیا دیا؟ دوا دی ہے۔ اور ایک علامہ قاضی ایاز نے لوگوں کو دوا نہیں، شفا دی ہے۔ بہت باریک فرق ہے، آپ سمجھے نہیں ہوں گے۔ دوا اور شفا میں فرق ہے۔ دوا اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر دوا دے تو ہو سکتا ہے وہ دوا اثر کرے بھی، اور ہو سکتا ہے تو دوا سے ضروری نہیں ہے کہ شفا مل ہی جائے، لیکن ایک وہ ہے کہ کسی نے دوا نہیں دی بلکہ سورہ فاتحہ دم کر کے دے دیا، آب زمزم دے دیا، تو اب اس سے تو شفا مل جاتی ہے، یہ دوا نہیں ہے، یہ تو شفا ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں ساری سیرت کی کتابیں لکھنے والے ہمیں دوا دے کر کے گئے ہیں، اور ایک علامہ قاضی ایاز ہیں جو شفا دے کر کے گئے ہیں۔ یہ علامہ قاضی ایاز کی کتاب کے تعلق سے ہزاروں علماء کرام نے اس کے بارے میں کئی ساری باتیں کہی، لیکن اب وہ ساری کتابیں اور ساری چیزیں اگر میں آپ کے سامنے پڑھنے جاؤں گا تو دیر بہت ہو جائے گی۔ چند ضروری چیزیں صرف آپ کے سامنے میں رکھنے کے لیے آیا تھا۔ ایک، مشرق کے رہنے والے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ۔ بس 5 منٹ ہے، آپ کے سامنے یہ بات ختم کرتا ہوں، آخری بات سن لیں۔ علامہ محمد عبد الحی قطانی، ان کا وصال 1382 میں، قریب 1382 میں جن کا وصال ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب ولایت نے، صاحب علم نے یوں کہا، جو مشرق کے رہنے والے تھے، مشرق یعنی ایسٹ سائڈ، اور اس طرف کے جو ممالک ہیں جیسے کہ یورپ ہے، اندلس اسپین ہے، یہ سب مغرب کی طرف آتا ہے، یعنی ویسٹ سائڈ آتا ہے، اور ہم لوگ ہندوستان وغیرہ جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ ایسٹ سائڈ میں، مدینہ شریف، مصر ہے، یہ سارا ایسٹرن ایریا کہا جاتا ہے، اور وہ سب ویسٹرن ایریا۔ اب ایسٹ کا جو علم ہے، علم اسلام، علوم اسلام، یہاں پر جو ایسٹ والوں نے کام کیا یہ تاریخ اسلام کے اندر بہت مشہور ہے۔ بخاری شریف ایسٹ والوں نے لکھی، ہزاروں تفسیریں ایسٹ والوں نے لکھی، اعلی حضرت بھی ایسٹ والے ہیں، کنز الایمان، ہدایت، یہ سب ایسٹ میں لکھا گیا۔ تو ایسٹ والے، الحمدللہ ایسٹ والے بہت نصیب دار ہیں۔ تو ایسٹ والے، مشرق والے، یہ علم اسلام کو پھیلانے میں بہت آگے مانے جاتے ہیں، لیکن ایک علامہ قاضی ایاز نے جو شفا لکھی ہے یہ ایسٹ والے نہیں ہیں، یہ ویسٹ والے ہیں۔ لیکن اسلام والے تو چاہے ایسٹ والے ہوں، ویسٹ والے ہوں، ہمیشہ بات انصاف کی کرتے ہیں۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں، ان کا جملہ ہے تاریخی، اس لیے میں آپ کے سامنے عبارت بھی پڑھ رہا ہوں۔ کانت الشمس تطلع علی الناس من المشرق وتغرب في المغرب وجاءنا نحن اهل المشرق شمس اهل المشرق شمس اخرى من المغرب الاقصى وهي كتاب الشفاء لعیاض۔ فرماتے ہیں کہ اسلام میں جتنے بھی کتابوں کے سورج نکلے، سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ ایسٹ سے نکلتا ہے نا، مشرق سے نکلتا ہے۔
فرماتے ہیں مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب والوں کو چمکاتا ہے. فرماتے ہیں کہ آج تک اسلام میں کتابوں کے جتنے بھی سورج نکلے وہ سب ہمارے مشرق اور ایسٹ سے نکلے جو دنیا کو چمکاتے رہے، لیکن ایک سورج قاضی ایاز نے مغرب سے نکالا ہے جو مشرق کو چمکا رہا ہے، اور وہ کتاب الشفا. اب یہ کتاب الشفا کے بارے میں روایتیں آتی ہیں کہ بزرگان دین ربیع الاول شریف کا جب مہینہ شروع ہوتا تھا تو 1 ربیع الاول سے لے کر خصوصاً 12 تک، اور کچھ حضرات 30 ربیع الاول 29 تک روزانہ کتاب الشفا سے سیرت نبی پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو سنایا کرتے تھے. اور جتنے مریض ہوتے، ابھی سید صاحب قبلہ نے آپ کو 2 مریضوں کے نام بتائے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. کتاب الشفا کا جہاں درس ہوتا تھا، پہلے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب شفا کا درس شروع ہوتا تو جتنے بھی لوگ بیمار، کوئی حاجت مند، کوئی جادو والا، کوئی مصیبت، کوئی رزق میں کمی والا، جس کی جو شکایتیں ہوتی، روزانہ درس کے وقت وہ لوگ آتے اور درس دینے والے بزرگ سے نام پیش کرتے اور ان سے دعائیں کرواتے. شفا شریف کے درس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا. اب علامہ قاضی ایاز جس کی اتباع میں آج پورا بریلوی مسلک ہے، جانتے ہیں آپ کا وصال کیسے ہوا؟ اندلس میں موحدین کی حکومت تھی، اس میں ایک ابن تورما یا اس طرح کا کچھ نام آتا ہے. اس نے اس زمانے میں بڑا فصیح و بلیغ تھا، عربی بھی جانتا تھا اور لوکل زبان وہاں کی بھی جانتا تھا. بڑا علم اس نے حاصل کیا، بہت بڑا عالم بنا، اور عالم بننے کے بعد کچھ جادو ٹونا بھی سیکھا اور طرح طرح کے لوگوں کو چمتکار دکھاتا تھا. یہ ساری چیزیں دکھا کر کے بالکل شریعت کے مطابق اپنا حلیہ بنا کر کے اس نے ایک دعویٰ کیا کہ میں امام معصوم امام مہدی ہوں. معاذ اللہ، معاذ اللہ. جو امام مہدی کا انتظار ہے، قیامت کے قریب جو آنے والے ہیں، وہ امام مہدی کہتا ہے کہ وہ میں ہوں، اور اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں علوی ہوں، حسینی ہوں، حسنی ہوں. اس طریقے سے اس نے لوگوں میں بیان کرنا شروع کیا. آج بھی آپ کے احمد آباد میں کچھ ایسی خانقاہیں خواہ مخواہیں لگتی ہیں کہ جو وہ ساری چیزیں بیان کرتی ہیں، لیکن ان سے بچ کے رہنا. تو وہ اپنے آپ کو مہدی معصوم کہتا تھا. اب اس کے ایسے چمتکارک دعوے اور اس کی علمی صلاحیتوں سے، جیسے آج طاہر القادری ہے نا، علمی باتیں کیسی ہوتی ہے اس کی، تو اس طریقے سے وہ بھی بڑا ایک پڑھا لکھا بھی تھا اور جادو وغیرہ بھی جانتا تھا. سب لوگوں کو اس ذہن کو کیسے کیچ اپ کرنا اس کو پتا تھا، اور اس طریقے سے اس نے بہت بڑی جماعت، یہاں تک کہ حکومت کے اندر اس نے اثر اپنا قائم کر دیا، اور حکومت کے اندر بھی اس کے لوگ پہنچ گئے اندلس میں، اسپین میں. اب بات آئی علامہ قاضی ایاز تک، تو ہمارے امام تو جس زمانے میں ہوتے ہیں حق کی ٹکر میں اکیلے بھی رہتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں کرتا. علامہ قاضی ایاز کے بعد جب اس کا مسئلہ آیا تو جانتے ہیں یاد آ جاتی ہے اعلیٰ حضرت کی. جب یہ باتیں سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں، امام احمد رضا انہی لوگوں کے نقش قدم پر ہیں، اور واقعی ہیں. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. اس وقت قاضی ایاز مالکی یحسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سارے لوگ، حکومت کے لوگ بھی ان کے دباؤ میں آ کر کے اس کے ساتھ ہو گئے تھے اور اس کو مہدی معصوم معاذ اللہ مانتے تھے، علامہ قاضی ایاز کے قلم سے فتویٰ نکلا. فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ڈھیٹ دجال کذاب کوئی نہیں. یہ زمانے کا دجال ہے، کذاب ہے. یہ معصوم تو کیا، کسی گناہ سے محفوظ تک نہیں. اور فرماتے ہیں یہ بدعتی ہے، جو اس کے پیچھے جائے گا چاہے کتنے بھی بڑی سیٹ پر بیٹھا ہو، وہ سارے کے سارے گمراہ، بد دین ہے، بد مذہب ہیں. ان سے بچنا ضروری ہے. ایک عظیم الشان جب فتویٰ آپ کے قلم سے نکلا، اپنے وقت کے ملک میں
قاضی کے منصب پر تھے، اور ان کے قلم سے جب فتویٰ نکلا پورے ملک کے اندر پھیل گیا، اور سارے لوگ اب ان کے مخالف جب ہونے لگے، اب ان لوگوں نے ٹارگٹ بنایا علامہ قاضی ایاز کو، پہلے دباؤ ڈالا، خوب ڈرایا دھمکایا کہ آپ اپنے فتوے کو واپس لے لو، رجوع کر لو، کھینچ لو، خاموش ہو جاؤ، چلے جاؤ، لیکن بھلا یہ لوگ کیسے مان سکتے ہیں؟ ان کے جب غلام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے حکومت کے سامنے ٹکرا کر کے نس بندی پر جب فتویٰ ایسا دیتے ہیں، تو وہ لوگ تو ان کے بھی سربراہ تھے، وہ کیسے ماننے والے تھے؟ ہرگز انہوں نے کہا کہ میری جان چلی جائے میں نہیں مانوں گا۔ ہوا پھر ایسا کہ آپ کو ایک جگہ کھڑا رکھ کر کے چاروں طرف سے ان لوگوں نے تیر برسائے، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کے اوپر تیر برسا کر کے آپ کو نڈھال کر کے جب آپ گر گئے تو آپ کے ہاتھ پیر گردن پیر سارے ایک ایک حصے کو کاٹ کاٹ کر کے الگ کر دیا، جس میں اقدس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور آپ کو ایک جگہ پر جہاں پر کسی کا آنا جانا نہیں تھا، ویران جگہ کے اوپر نہ کسی نے کسی کو نماز جنازہ پڑھنے دی، نہ کسی کو میت دفن کرنے دی، ایسے ہی آپ کو کھڈا کھول کر کے ڈال دیا گیا، اور 544 کے اندر آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا، آپ کی شہادت ہوئی، ایک بدعتی کے مقابلہ کرنے کے اندر آپ کی شہادت ہوئی، اور پھر 200 سال کے بعد آپ کی قبر انور کا پتہ لگا تو مسلمان جو اس وقت حکومت تھی ان لوگوں نے پھر آپ کی قبر انور کو صحیح طریقے سے بنایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ امام علامہ قاضی ایاز، ان کی سیرت پاک کو ہم پڑھیں، اور ہزاروں یہ 900 سال مکمل ہو چکے اس کتاب کو، لیکن جتنی سیرت لکھنے والے کتاب ہیں، سیرت کی کتاب لکھنے والے جتنے ائمہ ہیں، خصوصاً امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسی کتاب سیرت پاک کے اندر جیسی کتاب شفا جو لکھی گئی ہے، سیرت کی ہزاروں کتاب بہت اچھی اور سبھی اچھی ہیں، لیکن اس درجے کی کتاب آج تک کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ اس کو سننے سے، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ روحوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس شفا کے پڑھنے اور پڑھانے اور سننے اور عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں پایہ تکمیل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ہر مہینے میں انشاءاللہ ایک مرتبہ اس کتاب کا درس ہوگا، اور وہ کس سنیچر کو ہوگا وہ انشاءاللہ آئندہ پھر اعلان ہوتا رہے گا۔ حافظ صاحب قبلہ آپ لوگوں کو بتا دیا کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ لوگ ہمیشہ یہ کتاب کے درس میں آ جایا کریں۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ تھوڑا اگر پیچھے اور جگہ ہو تو آپ پیچھے جائیے۔ ہاں وہ ٹیبل پہ رکھو۔ آپ ہلو آپ تھوڑے پیچھے چلے جائیں، پیچھے جگہ دکھ رہی ہے مجھے، تھوڑے سے پیچھے پیچھے ہو جائے۔ دیکھیے ابھی تو آ رہے ہیں۔ ہاں ادب و احترام کے ساتھ آپ محفل میں رہے، جو جائیں وہاں بیٹھ جائیں، ورنہ پھر اوپر جا کے بیٹھ جائیں۔ اب وہ آپ لیٹ آئے تو وہ آپ اوپر بیٹھے۔ چلیے آج الحمدللہ ہفتہ واری سنی دینی محفل میں درس شفا شریف کا آغاز مصنف شفا شریف کی سیرت پاک سے ہو چکا ہے، اور آج آپ نے اس شفا شریف کی اہمیت کو سمجھا آپ کے مصنف کے تعلق سے، جن کا نام حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ،
اس کتاب کے یہ کتاب کا درس انشاءاللہ جو ہفتہ واری سنی دینی محفل جو ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء مسجد بہار شریعت میں منعقد ہوتی ہے، جیسا کہ آج ہو رہی ہے، انشاءاللہ مہینے میں ایک مرتبہ سنیچر کی محفل میں حضرت مفتی جنید صاحب قبلہ اس کتاب سے ہم سب کو درس دیں گے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ انشاءاللہ اس شفا شریف کے درس کو ہم سن کر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ مفتی صاحب اس درس کے ذریعے ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے ہمارے بیچ حضرت سید صاحب قبلہ جلوہ افروز ہے، اور آج کی اس محفل کا آغاز حضرت نے کلام پاک سے کرا، حمد باری تعالیٰ بھی پیش کی اور قصیدہ بردہ شریف بھی پڑھا۔ اب آئیے آگے کی محفل حضرت انشاءاللہ شروع کر رہے، ایک مرتبہ اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، مدرسہ فیضان شاہ عالم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ۔ سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، عاشقان مسلک اعلی حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں آپ حضرات تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ خلیفہ سیدی گلزار ملت حضرت علامہ مفتی جنید عالم صاحب قبلہ نے شفا شریف کے تعلق سے بیان فرمایا، یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔ شفا شریف کا درس دینا اچھے کو پسینہ آ جاتا ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ فیضان تاج الشریعہ، فیضان اعلی حضرت و فیضان اکابرین اہل سنت ہے کہ حضرت نے اس کا بیڑا اٹھایا اور آپ کو شفا شریف کا درس یہ دیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ جب بھی اس درس میں تشریف لائیں، چونکہ اعلان تو ہو ہی جائے گا کہ کس ہفتے میں شفا شریف کا درس دیا جائے گا، تو آپ حضرات جو ہیں چھوٹی چھوٹی بوٹلیں لے آیا کریں پانی کی، سمجھ رہے ہیں؟ شفا شریف کے تعلق سے جو بھی بیان ہوگا تو وہ ہمارے لیے شفا کا کام دے گا، اور اس میں پانی میں دم بھی کروا لیا کریں ماشاءاللہ، یا کوئی ایک بڑا وہ گیلن ہو اس میں حضرت دم کر دیں گے، اس میں سے آپ حضرات لے جائیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، واقعی میں یہ شفا شریف ہے، سبحان اللہ۔ موت کے علاوہ ہر چیز سے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، اور جسمانی مرض سے زیادہ روحانی مرض سے اللہ ہمیں شفا دے۔ چونکہ وقت ہو گیا ہے اور بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ حافظ صاحب قبلہ ایسے ہی آتے ہیں نا، آ جائیں نہیں ایسے ہی آنا ہے ہر ہفتے۔ یہ حضرت حافظ عبدالرزاق حافظ یوسف صاحب قبلہ، اچھا مجھے بیراول کی یاد آ گئی، میں بھی بیراول میں تھا تو تقریباً حنیف بھائی
تقریباً 1000 آدمیوں سے زیادہ تھے، بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے. کون سا کورونا پھورونا کچھ نہیں، یہ تو سب محفل شفا کی ہیں.